بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک خوبصورت شخص سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام تقویٰ ہے اور میں غمگین دلوں میں رہتا ہوں۔ پھر میں نے خواب میں ایک بد شکل عورت سے سوال کیا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مصیبت ہوں اور عیش و عشرت کرنے والوں کے دلوں میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا آج کے بعد مسرور زندگی کے بجائے ہمیشہ غمگین زندگی بسر کروں گا۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابلیس لعین کو خواب میں ننگا دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کیا تجھے اس حال میں انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ وہ بولا کیا یہ لوگ تمہارے نزدیک انسان ہیں؟ میں نے جواب میں کہا ہاں، تو اس بات کو جانتا ہے۔ ابلیس نے کہا اگر یہ لوگ انسان ہوتے تو جیسے لڑکے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ نہ کھیلتا۔ در حقیقت یہ انسان نہیں، انسان اور ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ وہ بولا مسجد شونیتریا میں چند انسان ہیں جن کی عبادت و پرہیزگاری سے میرا بدن دبلا ہو گیا اور ان کی آتش حسد سے میرا جگر کباب ہے۔ جب میں ان کا قصد کرتا ہوں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے میں جلنے کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ میرے نزدیک انسان ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا اس مسجد میں گیا جس کا ذکر ابلیس نے کیا، وہاں مجھے 3 مرد نظر آئے جو اپنے سر گدڑیوں میں ڈالے بیٹھے تھے۔ جب ان کو میرے آہٹ معلوم ہوئی کہ کوئی غیر شخص ہے تو ایک نے گدڑی سے سر نکالا اور کہا اے ابو القاسم، ابلیس لعین کی بات سے دھوکہ نہ کھانا۔ اتنا کہنے کے بعد پھر اپنا سر گدڑی میں لے لیا۔ شیخ ابو حمزہ خرسانی فرماتے ہیں ایک سال میں حج کو گیا، میں جا رہا تھا کہ ایک کنویں میں جا گرا۔ میرے دل نے کہا کنویں سے نکلنے کے لیے کسی سے مدد لینی چاہیے۔ پھر میں نے کہا ہرگز کسی سے مدد نہیں لوں گا۔ اس پر میں نے کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا۔ اس کے بعد دشمن کنویں پر سے گزرے۔ ایک نے کہا آؤ اس کنویں کا منہ بند کر دیں تاکہ کوئی شخص اس میں گر نہ جائے۔ پھر وہ نرسل اور مٹی لائیں اور کنویں کا منہ پھاڑ دیا اور اس کا نشان تک مٹا دیا۔ میں نے چلانے کا ارادہ کیا، پھر جی میں کہا خدا کی قسم ہرگز نہ چلاؤں گا، بلکہ جو ان دونوں سے قریب خدا ہے اس کو پکاروں گا۔ یہ سوچ کر خاموش رہا۔ ایک ساتھ گزری تھی کہ کوئی آیا اور کنویں کا منہ کھول کر اس نے اپنا پاؤں کنویں میں لٹکایا اور کچھ گنگنانے کی آواز آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے لپٹ جاؤ۔ میں مطلب سمجھ گیا اور اس کے پاؤں سے لٹک گیا۔ اس نے مجھے کنویں سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا جس نے مجھے کنویں سے نکالا ہے وہ ایک درندہ ہے۔ پھر مجھے غیب سے آواز آئی کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے تلف ہونے سے تلف کرنے والی چیز کے ذریعے نجات دی؟ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ علیہ کو چلتے ہوئے ایک جگر ترش انار کے درخت دکھائی دیے، لیکن آپ نے طبیعت چاہنے کے باوجود ترشی کے خوف سے ایک دانہ بھی زبان پر نہیں رکھا۔ پھر آگے چل کر آپ کو ٹنڈا شخص دکھائی دیا، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی جانب رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم چاہو تو میں تمہارے صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، لیکن اس نے آپ کو دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ تم دعا کرنے کے لیے منع کیوں کرتے ہو تو اس نے جواب دیا میں نے اللہ کی پسند کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اس لیے اس کے آگے میرے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے جسم پر سے مکھیاں وغیرہ اڑا دوں، جس کے جواب میں اس نے کہا پہلے اپنے قلب میں سے شیریں انار کی خواہش تو نکال دو، اس کے بعد میری صحت یابی کی جانب توجہ دینا۔ اور جب حضرت نے پوچھا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرے دل میں شیریں انار کی خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا خدا شناس پر خداوند تعالیٰ ہر شے واضح کر دیتا ہے۔ پھر جب حضرت ابو اسحاق نے یہ پوچھا کیا تمہیں اپنے جسم کے کیڑے مکوڑے سے اذیت نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا یہ سب اللہ ہی کے حکم سے میرے جسم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔